بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ فضائیہ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر کمپیوٹر کلاس 6 کا 9واں لیکچر ہے۔ تو چیپٹر 2 ان پٹ ڈیوائسز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں۔ تو آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں۔ آج کے لیکچر میں ہمارے جو ٹاپکس ہیں وہ اسکیننگ ڈیوائسز کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم ڈفرینٹ قسم کی اسکیننگ ڈیوائسز پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ڈیجیٹائزنگ اینڈ اسکیننگ ڈیوائسز، اس میں مختلف قسم کی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ ڈیٹا کو یا امیجز کو اسکین کر رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ فردر کمپیوٹر کو ان پٹ کے طور پہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ اس میں کون کون سی ڈیوائسز ہیں؟ گرافکس ٹیبلٹس ہیں، آپٹیکل اسکینر ہے، کارڈ ریڈر ہے، کیو آر کوڈ ریڈر، بار کوڈ ریڈر اور فنگر پرنٹ ریڈر۔ تو یہ ڈفرینٹ قسم کی ڈیوائسز ہیں جو کہ ان پٹ کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی ان پٹ ڈیوائسز ہیں۔ ان کو باری باری ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دا گرافک ٹیبلٹ۔ گرافک ٹیبلٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بورڈ ہوتا ہے جس کو کہ کور کیا گیا ہوتا ہے سینسٹیو میمبرین کے ساتھ۔ تو یہ ٹچ سینسٹیو ہوتی ہے، اس کو جو ہی آپ ٹچ کرتے ہیں تو اس پہ فوراً وہ اس کے مطابق ان پٹ ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اسٹائلس یا پنک استعمال کیا جاتا ہے ان پٹ کے لیے۔ اسٹائلس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک پوائنٹر کی طرح، جس طرح کہ ہم نے لائٹ پین کے بارے میں پڑھا تھا، جسٹ لائک دیٹ، کہ اس کو ہم کوئی گرافکس یا کوئی ڈرائنگ بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پک جو ہے یہ بھی ایک ماؤس ٹائپ کی ڈیوائس ہے، یہ ہم اس کے ساتھ یوز کرتے ہیں اور یہ ڈائریکٹلی اس ٹیبلٹ کے ساتھ اس کی سرفیس پہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ اس کو موو کرواتے ہیں اسی طرح کی سیم جو ہے وہ ڈرائنگ یا وہ جو انفارمیشن ہے وہ اس پہ آ رہی ہوتی ہے اور وہ فردر یہ کمپیوٹر کو پرووائڈ کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بورڈ ٹائپ یہ ٹیبلٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو بھی آپ کریں گے وہ سارا کا سارا سیم ٹو سیم کمپیوٹر کے اندر انفارمیشن پاس آن ہو رہی ہے۔ اور ان کو میپس بنانے کے لیے یا ڈرائنگز کے لیے ہم اس کو موسٹلی استعمال کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ سائزز میں یہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ اسکیننگ ڈیوائسز جو ہے وہ ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لارج کوانٹٹی آف ڈیٹا جو ہے اس کو اسٹور کر سکتے ہیں، اس کو ان پٹ کے طور پہ آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ جس طرح کے امیجز ہیں یا کوئی بڑے ڈیٹا جو ہے، سرفیس ڈیٹا جو ہے، وہ اس کو ہم نے جب یوز کرنا ہے یا اس کو ہم نے اسکین کرنا ہے یا اس کو ہم نے ان پٹ کے طور پہ دینا ہے کمپیوٹر کو، تو اس کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی آپٹیکل اسکینر۔ آپٹیکل اسکینر کیا ہے؟ یہ جو عام نارمل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکینر کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ آپٹیکل اسکینر ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ آپ وہ پیپر جو ہینڈ ریٹن ہے، پرنٹڈ ہے یا کوئی فوٹوگراف کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں کوئی ڈائیگرامز ہیں، وہ اس کے اندر آپ رکھ دیتے ہیں اور اس کو اسکین کرتے ہیں اور یہ پورے کا پورا اس کا امیج بنا کر سیم کمپیوٹر کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ان پٹ ڈیوائس ہے ہارڈ ویئر کی شکل میں، اور یہ مختلف قسم کے پرنٹڈ، ہینڈ ریٹن، ڈائیگرام، فوٹوگرافس ان کو کمپیوٹر میں ٹرانسفر کرنے کے لیے، یعنی کہ ڈیجیٹل ڈیٹا میں ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جو ہارڈ ویئر میں ہمارے پاس چیز تھی وہ اسکین ہونے کے بعد ڈیجیٹل بن گئی اور وہ سافٹ شکل میں کمپیوٹر میں اس کی سافٹ کاپی آ گئی۔ تو یہ جو سافٹ کاپی ہے یا ڈیجیٹل امیج جو ہے وہ آپ کو مانیٹر میں ڈسپلے ہو جائے گا اور اس کو آپ پھر ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں، اس کو اسٹور کر سکتے ہیں، اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں، اس کو مختلف استعمال بعد میں کر سکتے ہیں۔ کارڈ ریڈر جو ہے، کارڈ ریڈر کیا ہے؟ کارڈ ریڈر
रीड करता है एक मैग्नेटिक स्ट्रिप को। ये स्ट्रिप जो है वो कार्ड के ऊपर बनी होती है, प्लास्टिक कार्ड के ऊपर। ये जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिफरेंट किस्म के हम कार्ड जो है वो एटीएम कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं, उनके ऊपर ये स्ट्रिप बनी होती है। आप अगर देखें तो उस पर एक ब्लैक रंग की जो है वो अक्सर आपको एक स्ट्रिप नज़र आएगी। उसके अंदर मैग्नेटिक जो है वो डाटा मौजूद होता है, यानी मैग्नेटिक पार्टिकल्स इस्तेमाल किए गए होते हैं जिन पे वो डाटा स्टोर किया गया होता है। ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन कि ये इसका ऑनर कौन है इस आईडी कार्ड का, या उसका नंबर वगैरह क्या है, वो सारा इस पे स्टोर होता है। जब आप उसको कार्ड को किसी डिवाइस में इंसर्ट करते हैं तो वो डिवाइस उस मैग्नेटिक स्ट्रिप से वो डाटा रीड करती है। तो ये डिफरेंट किस्म के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आईडी कार्ड, ट्रैवल टिकट्स वगैरह, उन पे ये मैग्नेटिक स्ट्रिप बनी होती है। इसको डिवाइस में इंसर्ट करके भी यूज़ किया जाता है और स्वाइप भी किया जाता है कि उसके अंदर जस्ट स्वाइप करते हुए उसको आप कार्ड को निकाल लेते हैं तो वो जो डिवाइस है, जो कार्ड रीडर है, वो उसको रीड कर लेता है डाटा। इसके अलावा जो है स्मार्ट कार्ड्स में भी आजकल माइक्रो चिप्स एम्बेडेड आ रही हैं। तो उसके ऊपर चिप लगी होती है और उस चिप में जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो वो भी कार्ड रीडर में अगर आप उसको इंसर्ट करेंगे तो वो उससे इंफॉर्मेशन रीड भी कर लेगा। इसी तरह राइट भी वो की जा सकती है। इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है ये मैग्नेटिक स्ट्रिप की निस्बत जो है वो ज़्यादा डाटा स्टोर इसमें किया जाता है। तकरीबन कोई 8000 करैक्टर्स जो है वो इसमें स्टोर किए जा सकते हैं आसानी के साथ। इसके अलावा एक और नई टेक्नोलॉजी है, लेज़र कार्ड्स है। तो उसमें इससे भी ज़्यादा डाटा स्टोर किया जाता है। ओवर 2 मिलियन करैक्टर्स जो है वो इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के कार्ड रीडर होते हैं जो कि डिफरेंट किस्म की जो टेक्नोलॉजीज है उनको रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद है जी क्विक रिस्पांस कोड रीडर, जिसको हम QR कोड रीडर भी कहते हैं। ये एक स्पेशल किस्म का, स्पेशल टाइप्स का जो है बार कोड्स होते हैं। ये एक तो सिंपल बार कोड होते हैं ना, ये थोड़े से स्पेशल है कि इसमें उन नॉर्मली बार कोड की निस्बत जो है वो ज़्यादा डाटा स्टोर किया जाता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये इस तरह से कोई कोड बना होता है और इसमें वर्टिकल लाइंस नहीं होती बल्कि ब्लैक डॉट्स होते हैं। उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट किस्म के ये डॉट्स होते हैं जिनके अंदर वो स्क्वायर बॉक्स में वो सारे डॉट्स या सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होती है। तो इसके लिए जो है वो जो कोड रीडर हम इस्तेमाल करते हैं वो इसको आसानी से पढ़ के स्कैन करता है और बता देता है कि इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है। ये बल्कि आजकल नॉर्मल स्मार्टफोन में भी ये कोड को रीड करने की एप्लीकेशंस आ गई। आप उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फ़ोन के कैमरे से उसको स्कैन करेंगे तो वो उसके इंफॉर्मेशन पढ़ के आपको स्मार्टफोन पे भी दिखा देगा। इसी तरह ये स्पेशल कोड रीडर भी है, वो भी आप इस्तेमाल करके उसको स्कैन करके उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। इसके बाद है जी बार कोड रीडर। ये आप आम शॉप्स में आप देखते हैं, जब आप किसी मॉल में जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो उनके ऊपर एक बार कोड लगा होता है। जो ही वो आप दुकानदार को देते हैं तो वो बार कोड रीडर के सामने करता है तो उससे सारी इंफॉर्मेशन उसकी रीड कर ली जाती है। बार कोड होता क्या है? ये ब्लैक और वाइट लाइंस होती हैं, बार्स होती हैं। तो डिफरेंट किस्म की होती हैं, किसी की थिकनेस कम है, किसी की ज़्यादा है, तो इससे वो वेरी कर रही होती हैं। और इसके अलावा इस पर ये नंबर्स भी कुछ लिखे होते हैं। तो ये जो आइटम आपने उसके सामने जिस पे ये बार कोड रीडर लगा हुआ है, बार कोड लगा हुआ है, उसको बार कोड रीडर के सामने जब करेंगे तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा उस आइटम को, और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी, उसका नाम है, उसकी प्राइस है वगैरह वगैरह, जो इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर की गई है वो सारी उसको रीड कर लेगा और कंप्यूटर के थ्रू वो सेंट्रल कंप्यूटर को भेज रहा होता है। उससे वो आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सा ओरिजिन है, कौन सा मैन्युफैक्चरर है, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन डालेगी वो सारी आइडेंटिफाई, यानी कि एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये कौन सा
ایٹم ہے. اس میں کوئی وہ کنفیوژن نہیں رہتی کہ یہ جی ایک ہی نام کے اگر مختلف برانڈس کی کمپنیز کے ہیں تو ان کی ڈیفینیٹلی پرائس بھی ڈفرینٹ ہوگی, تو وہ کنفیوژن نہیں ہوگی, وہ پتہ ہوگا کہ ایگزیکٹلی کون سی کمپنی والا اور اس کی کتنی پرائس ہے. اس بار کوڈ میں وہ ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے. تو جو اس کے ساتھ بار کوڈ کے نیچے جو ڈیجٹ لکھے ہوئے ہیں وہ چیک ڈیجٹس ہیں, جن سے یہ چیز انشور ہو جاتی ہے کہ جو ڈیٹا پڑھا گیا ہے وہ کریکٹلی ہے. اور یہ سارا ڈیٹا جو ہے اس ٹرمینل سے سینٹرل کمپیوٹر کو جو ہے وہ پاس آن کر دیا جاتا ہے, جو کہ سارے ٹرمینل اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں. جتنے بھی مال میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک لائن میں وہ لگے ہوتے ہیں, وہ سارے کنیکٹڈ ہوتے ہیں سینٹرل کمپیوٹر سے. اور وہ سینٹرل کمپیوٹر جو ہے اس کو ساری انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, اور جب وہ اس کو کنفرم کر دیتا ہے تو پھر وہی جو ڈیٹیل ہے وہ سینٹرل کمپیوٹر سے فردر ٹرمینلز پہ سینڈ ہو جاتی ہے, اور وہ اس کے مطابق ایکشن کر لیتے ہیں. یعنی کہ وہ اس کی جو پرائس ہے, جو اس کی کوانٹٹی ہے, جو اپڈیشن ہے, وہ ساری اس میں اسٹور ہو رہی ہے. اور جب وہ سینٹرل کمپیوٹر اس کو ریڈ کر کے اس کو اوکے کر دیتا ہے تو اس کی پرائس اس کو پتہ چل جاتی ہے, اور پھر اس پرائس کے مطابق وہ آگے وہاں پہ پرنٹ کر دی جاتی ہے, اور پرنٹ کر کے جو کسٹمر ہے اس کو وہ چٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں. ان کے پاس ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سیم ریسیپٹ پہ اوپر پرنٹ بھی ہوتی ہے اور اس کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اور یہ ساری انفارمیشن سینٹرل کمپیوٹر میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے اور مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے جی فنگر پرنٹ ریڈر. فنگر پرنٹ ریڈر جو ہے فنگرز کے اوپر جو ڈفرینٹ قسم کے لائنز ہوتی ہیں اس کو ریڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے, جس سے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ ہر طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ہر کسی کے فنگر پرنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, تو جس سے بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے. تو یہ پیپلز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ ریڈر استعمال کیا جاتا ہے, جس طرح کہ نادرا والے استعمال کرتے ہیں, اور اسی طرح ڈفرینٹ ایجنسیز اس کو یوز کر رہی ہیں. مختلف لوگوں کا جو ہے وہ فنگر پرنٹس اس میں آلریڈی سٹور ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اندر, اسی فنگر پرنٹ ریڈر کے تھرو وہ سٹور کیے جاتے ہیں. اور جب کسی آدمی کو چیک کرنا ہو کہ اس کو ویریفائی کرنا ہو یا آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو وہ اس کے ساتھ اس کے فنگر پرنٹ جو ہے وہ میچ کرائے جاتے ہیں. جب نیا فنگر پرنٹ لیا جائے گا تو پہلے سے سٹورڈ فنگر پرنٹ کے ساتھ جو ڈیجیٹل سٹور ہے کمپیوٹر کے اندر اس سے وہ میچ کیا جاتا ہے, تو اس سے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے. تو اس کو یہ اسکینر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فنگر پرنٹ ریڈر. تو یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فنگر پرنٹس کی لائنز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے یہ ڈفر کر رہی ہوتی ہیں. یہ ساری لائنز ہیں, یہی پرنٹ جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر بھی سٹور ہوتا ہے. تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس میں آپ کو بڑی دلچسپ معلومات ملی ہوں گی. تھینکس فار واچنگ. پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا بھی حصہ ڈالیں تاکہ یہ علم کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو آسانی سے مل سکیں. تو ہم فضائیہ ویڈیو لیکچرز کے چینل کے ساتھ رہیے گا, اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی. تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.